السلام علیکم پیارے بچوں، یہ آپ کی 7th کلاس کی اردو کتاب جان پہچان کا پہلا سبق ہے اور اس کا نام ہے میرا ہندوستان وطن۔ اس نظم کو لکھا ہے کنول ڈبائی نے، جو اتر پردیش کے بلند شہر کے رہنے والے تھے۔ ان کا اصل نام قاضی شمس الحسن تھا اور یہ کنول ڈبائی کے نام سے شاعری کی دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ اس نظم میں شاعر نے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت اور قومی یکجہتی یعنی راشٹریہ ایکتا نیشنل سولیڈیرٹی کا پیغام دیا ہے۔ تو آئیے ہم اس نظم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ رشیوں کا استھان وطن، ویروں کا ایمان وطن، ولیوں کا ارمان وطن، ہر ہندی کی جان وطن، کل دنیا کی شان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ بچوں، یہاں پر آپ دیکھو گے کچھ ایسے لفظ ہیں جو ہندی زبان کے استعمال ہوئے ہیں۔ مثلاً رشیوں کہتے ہیں سادھو سنتوں کو، استھان یعنی استھان یا کوئی جگہ، ویروں یعنی بہادروں، اور ہندی سے مراد ہے ہندوستان میں رہنے والے لوگ۔ تو بچوں، یہاں پر اس پہلے بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارا وطن وہ وطن ہے جہاں ہر مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے آئے ہیں۔ یہاں رشیوں اور منیوں کی رہائش گاہ ہے۔ یہاں کے بہادر نوجوان اپنے وطن کی خاطر جان قربان کرنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ وہ وطن ہے جس کا ارمان خدا کے نیک بندے یعنی اولیاء اکرام بھی کرتے ہیں۔ یہاں کا ہر شخص یعنی ہر ہندوستانی وطن کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہے، اور انہی وجہوں سے میرا وطن ہندوستان پوری دنیا کی کیا کہلاتا ہے؟ شان کہلاتا ہے۔ یہ نظم کا پہلا بند ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے بند کی طرف۔ دوسرے بند میں دیکھو شاعر کیا کہتا ہے۔ گوتم کے ماتھے کی شکن، نانک چشتی کا تن من، نہرو گاندھی کا مسکن، ظلمت میں پر نور کرن، ودوانوں کی کھان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ بچوں، اس بند میں شاعر نے ہمارے ملک کی عظیم ہستیوں یعنی مہان لوگوں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا وطن، میرا ملک وہ وطن ہے، وہ دیش ہے جہاں پر گوتم بدھ جیسی شخصیت نے سچائی اور عدم تشدد یعنی ستیہ اور اہنسا نان وائلنس جس کو ہم انگریزی میں کہیں گے کا پیغام ساری دنیا کو دیا، اور گرو نانک اور معین الدین چشتی جیسی شخصیت نے انسانی برابری اور آپسی بھائی چارے کا پیغام ساری دنیا کو دیا، اور یہ وہ سرزمین ہے جہاں پنڈت نہرو اور مہاتما گاندھی کا مسکن یعنی گھر ہے۔ آگے دیکھیے، ظلمت میں پر نور کرن، ودوانوں کی کھان وطن۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا وطن ہندوستان ایسے بڑے بڑے ودوانوں اور دانشور لوگوں کی رہائش گاہ ہے، اور ایسے سیاسی اور مذہبی رہنما یہاں پر رہتے آئے ہیں جن کی وجہ سے میرا وطن ہندوستان اس اندھیری دنیا میں امید کی ایک پرنور کرن یعنی ایک روشنی کی مانند ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اگلے بند میں، الفت کا پیغام ہے یہ، قدرت کا انعام ہے یہ، سب کو رنگیں جام ہے یہ، ہر دل کا آرام ہے یہ، خوشیوں کا اعلان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ تو بچوں، یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میرا وطن ہندوستان پوری دنیا کے لیے محبت کا ایک پیغام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے تمام مذہب کے ماننے والے لوگ آپس میں اتحاد اور پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ محبت اور یہ آپسی بھائی چارہ ہی یہاں کے لوگوں اور اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ محبت لوگوں کے لیے شراب کے ایک جام کی مانند ہے، جو یہاں کے ہر ایک دل کو آرام اور سکون پہنچاتی ہے، اور یہ دلوں کا آرام اور سکون ہی ہے جو لوگوں کی خوشیوں کی وجہ ہے، لوگوں کی خوشیوں کا ایک طرح سے اعلان ہے۔ آگے دیکھیے آخری بند۔ شاعر کہتا ہے، ایک وطن ہے ایک ہیں ہم، اس میں لیا ہے سب نے جنم، سب قومیں مل کر باہم، دور کریں بھارت کا علم، ہے ہم سب کی شان وطن، میرا ہندوستان وطن۔ یہاں پر دیکھو، باہم کے معنی ہوتے ہیں مل جل کر رہنا، اور علم کہتے ہیں دکھوں کو، مصیبتوں کو۔ تو بچوں دیکھو،
شاعر اس بند میں کہتا ہے کہ ہمارا وطن ایک ہے اور ہم سب بھی ایک ہیں، چاہے ہم کسی بھی مذہب کے ماننے والے کیوں نہ ہوں، اسی وطن میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہم سب کی پہچان یہ ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ شاعر آگے کہتا ہے کہ یہاں رہنے والی ہر ایک قوم کو مل کر باہم یعنی آپس میں مل جل کر ملک کی تمام مصیبتوں کا سامنا کرنا چاہیے، اور تبھی ہم اپنے وطن کو ان تمام مصیبتوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارا وطن مصیبتوں سے دور رہے گا تو ایک خوشحال وطن بنے گا، اور وطن خوشحال ہوگا تو ہم بھی خوشحال ہوں گے، اور ہمارا وطن ترقی کی نئی نئی عبارتیں لکھے گا اور پورے عالم میں ہم سب کی شان بنے گا۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری نظم میرا ہندوستان وطن۔ امید ہے آپ سب کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ چلیے اب ہم اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے کرنے ہیں۔ یہاں لکھا ہے پڑھیے اور سمجھیے، تو یہاں پر کچھ معنی دیے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے دیکھو، رشی۔ رشی کہتے ہیں سادھو کو، جوگی کو۔ ولی، ولی کا مطلب یہاں پر دیا ہوا ہے خدا کا دوست یا خدا پرست۔ شکن، شکن کہتے ہیں سلوٹ کو۔ مسکن، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو۔ ظلمت، ظلمت سے مراد ہے اندھیرا یا تاریکی۔ پرنور، پرنور سے مطلب ہوتا ہے نور سے بھرا ہوا یعنی روشن۔ آگے دیکھیے، الفت، الفت کہتے ہیں محبت کو، پیار کو۔ قدرت کا انعام یعنی خدا کا انعام، اللہ تعالیٰ کا انعام۔ جام، جام کہتے ہیں پیالے کو۔ باہم، باہم کہیں گے مل جل کر کو۔ علم، علم یعنی ہوتا ہے دکھ یا مصیبت۔ تو یہ تھے آپ کے معنی۔ اس کے بعد دیکھیے، سوچئے اور بتائیے۔ یہاں پر کچھ سوال دیے ہیں، آپ کو سوچ کر ان کے جواب لکھنے ہیں۔ تو پہلا سوال دیکھیے، شاعر نے ہندوستان کو دنیا کی شان کیوں کہا ہے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہم اس طرح لکھیں گے، ہندوستان میں بڑے بڑے رشی ہوئے، بڑے بڑے ویر یعنی بہادر ہوئے، اور بڑے بڑے اللہ والے ہوئے، اس لیے شاعر نے ہندوستان کو دنیا کی شان کہا ہے۔ یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرے سوال میں لکھا ہے، ظلمت میں پر نور کرن سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے بچوں، ظلمت میں پر نور کرن سے مراد یہ ہے کہ ہمارا وطن ہندوستان اس اندھیری دنیا میں محبت اور علم کی روشنی پھیلانے والی ایک کرن ہے، ایک روشنی کی مانند ہے۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب تیسرا سوال دیکھتے ہیں۔ تیسرے سوال میں لکھا ہے، شاعر نے ہندوستان کو قدرت کا انعام کیوں کہا ہے؟ تو بچوں، اس کا جواب ہم لکھیں گے، شاعر نے ہندوستان کو قدرت کا انعام اس لیے کہا ہے کیونکہ ہمارا وطن سب کو محبت کا پیغام اور سب کے دلوں کو آرام دیتا ہے۔ یہ ہمارے تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ آئیے چوتھا سوال دیکھتے ہیں۔ چوتھے سوال میں لکھا ہے، بھارت کا علم کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، بھارت میں رہنے والی تمام قوم آپس میں مل جل کر رہیں تو بھارت کا علم یعنی مصیبتوں کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو بچوں، جب ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے تبھی تو ہمارے ملک کی مصیبتیں دور ہوں گی۔ اس طرح سے یہ چاروں سوالوں کے جواب ہو گئے۔ باقی کے سوال دیکھتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، نیچے دیے ہوئے مصروں کو مناسب لفظوں سے پر کیجیے۔ تو بچوں، یہاں پر یہ نظم کے کچھ مصرے دیے ہیں، ان کو ہمیں جو لفظ مناسب ہو اس سے بھرنا ہے۔ تو دیکھو، پہلا جو مصرع ہے اس میں آئے گا آپ کے رشیوں، تو یہاں پر آپ لکھ دو گے رشیوں۔ اس کے بعد دوسرا دیکھو، ہر ہندی کی جان وطن، یہاں پر آپ لکھ دو گے جان۔ اس کے بعد دیکھو،
اگلا ہے میرا ہندوستان وطن، یہاں پر آپ ہندوستان لکھ دو گے۔ اس کے بعد ہر دل کا آرام ہے یہ، یہاں پر آپ آرام لکھ دو گے۔ اگلا ہے ایک وطن ہے ایک ہیں ہم، تو اس میں لکھنا ہے ہمیں ایک۔ اس طرح سے آپ ان خالی جگہوں کو بھر دیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے واحد لکھیے۔ یہاں پر کچھ جمع لفظ دیے ہیں، ان کے ہمیں کیا لکھنے ہیں؟ واحد لکھنے ہیں۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ واحد اور جمع کیا ہوتا ہے۔ تو بچوں، جمع وہ لفظ ہوتے ہیں جو تعداد میں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، اور واحد وہ لفظ ہوتے ہیں جو تعداد میں 1 ہوں۔ تو اس طرح سے یہ جمع اور واحد کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو یہ لکھا ہے رشیوں۔ اب رشیوں کو پڑھنے سے ہمیں معلوم چل رہا ہے کہ یہ 2 سے زیادہ ہیں۔ تو دیکھو اس کا جب ہم واحد لکھیں گے تو کیا لکھیں گے؟ رشی۔ اس کے بعد اگلا ہے ویروں۔ اب ویروں کا جب ہم واحد لکھیں گے تو لکھیں گے ویر۔ اس کے بعد دیکھو ولیوں، ولیوں کا ہم کیا لکھیں گے؟ ولی۔ اس کے بعد دیکھو خوشیوں، اس کا ہم لکھیں گے خوشی۔ اس کے بعد دیکھو قومیں، اس کا جب ہم واحد لکھیں گے تو ہو جائے گا قوم۔ اس طرح سے آپ ان کے واحد لکھ دیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھیے۔ یہاں پر یہ لفظ دیے ہیں اور ان کے آپ کو حروف الگ کر کے لکھنے ہیں۔ بچوں، چونکہ لفظ حروف سے مل کر بنتا ہے تو یہاں پر حروف کو الگ کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ تو دیکھو یہاں پر ایمان، اس میں پہلا حرف ہے الف، دوسرا ہے یا، تیسرا ہے میم، چوتھا ہے الف اور پانچواں ہو گیا نون۔ اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے ارمان، اس میں پہلا حرف ہو گیا الف، دوسرا ہو گیا را، تیسرا میم، چوتھا الف، پانچواں نون۔ اسی طرح سے آپ باقی لفظوں کے حروف الگ کر کے ان باکسز میں لکھ دیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو غور سے پڑھیے۔ یہاں پر کچھ لفظ دیے ہیں، انہیں ہمیں غور سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ تو دیکھو صبح، صبح کے ٹھیک سامنے لکھا ہے شام، رات اس کے ٹھیک سامنے لکھا ہے دن، کم اس کے سامنے لکھا ہے زیادہ۔ تو ان میں صبح اور شام، رات اور دن، کم اور زیادہ ایک دوسرے کے مخالف یعنی الٹے معنی دیتے ہیں۔ ایسے لفظوں کو آپس میں متضاد کہتے ہیں۔ تو بچوں دیکھو یہاں پر یہ متضاد کی تعریف یعنی ڈیفینیشن نکل کر ہمارے سامنے آئی ہے۔ کیسے کہ ایسے لفظ جو ایک دوسرے کے مخالف یعنی الٹے معنی دیتے ہوں وہ کیا کہلائیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ۔ تو دیکھو بچوں، اس مثال کی روشنی میں حصہ الف اور با کو صحیح جوڑ ملانا ہے۔ یہ حصہ الف ہو گیا اور یہ حصہ با، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان کا صحیح جوڑ ملانا ہے۔ تو دیکھو ہم ان کا جوڑ ملاتے ہیں۔ الف میں دیکھو سب سے پہلے لکھا ہے وطن۔ اب دیکھو وطن کا متضاد یعنی اس کا مخالف لفظ جب ہم اس میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں ملتا ہے وطن۔ دوسرا دیکھو ظلمت، ظلمت کے معنی ہوتے ہیں اندھیرے کے، تو جب ہم اس کا مخالف ڈھونڈیں گے تو ہمیں ملا یہاں پر نور۔ الفت، الفت کا جب ہم مخالف یعنی متضاد ڈھونڈیں گے تو الفت کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، تو اس کا ٹھیک الٹا ہو جائے گا نفرت۔ انعام، انعام کا جب ہم مخالف لفظ ڈھونڈیں گے، متضاد ڈھونڈیں گے تو سزا۔ آرام، آرام کا جب ہم ڈھونڈیں گے تو تکلیف۔ اس کے بعد دیکھو دور، دور کا جب ہم ڈھونڈیں گے تو ہو جائے گا پاس۔ اس طرح سے ہم ان کو جو ہے ملا دیں گے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، اس نظم کا کون سا بند آپ کو پسند ہے لکھیے۔ تو بچوں دیکھو اس نظم میں کل 4 بند ہیں، جو بھی بند آپ کو پسند آئے آپ وہ لکھ لینا۔ اگلا سوال ہے خوش خط لکھیے۔ دیکھو یہاں پر یہ لفظ دیے ہیں اور ان کو آپ کو ان خالی جگہ میں خوش خط لکھنا ہے ان کی۔ تو دیکھو پہلا ہے ایمان، پھر شکن، پھر چشتی۔ آپ ان خالی جگہوں میں 5 مرتبہ ان کو لکھ لیں۔